السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، ٹونی رابنس دنیا کا نمبر 1 اسپیکر اور کوچ ہے، اور وہ امریکہ کے پچھلے 4 پریزیڈنٹس کا پرسنل کوچ بھی رہا ہے۔ تو آج کا ٹاسک میں آپ کو دوں گی کہ آپ خود گوگل پر ٹونی رابنس کے بارے میں سرچ کریں۔ تو اس کی سٹوری ایک بہت ہی ایموشنل کہانی ہے، اور سچی کہانی اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کہیں بیٹھ کر کوئی مزدوری کر رہا ہوتا ہے، پتھر وغیرہ کوٹ رہا ہوتا ہے، اور اوپر سے ایک ہیلی کاپٹر گزرتا ہے۔ اچھا، یہ تو ٹونی رابنس کی کہانی ہے، بٹ پاکستان میں بھی ایک سکسیسفل بندہ ہے جو اپنی زندگی میں آج کے دن بہت کامیاب ہے۔ تو اس کی کہانی بالکل ٹونی رابنس کی کہانی کی طرح ہے، سملر سٹوری ہے۔ تو اس کی کہانی کو پھر کسی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ تو ٹونی رابنس کہتا ہے کہ میں اپنی مزدوری کر رہا تھا اور اوپر سے ایک ہیلی کاپٹر گزرا۔ تو اس نے اوپر دیکھا، ٹونی رابنس نے اوپر دیکھا، تو ساتھ بیٹھے مزدور نے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ ہیلی کاپٹر میرے پاس ہوگا تو کیسا لگے گا؟ تو وہ اس پر بہت ہنسا کہ بہت ہی بیوقوف ہو، یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو بچوں والی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلا جمپ ٹونی رابنس کی زندگی میں آتا ہے، اور وہ جو ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اپنی کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے سمندر تھا اور اس پر ڈولفن جو ہے نا جمپ کر رہی تھی، اور میری آنکھوں سے جو ہے نا بار بار آنسو بہہ رہے تھے، اور میں انہیں صاف کر رہا تھا۔ اور ایک جگہ پر جا کے میں نے ہیلی کاپٹر کو جو ہے نا گھمانا شروع کر دیا۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ میرے ساتھ میری وائف بیٹھی تھی، تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے جواب دیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر میں اوپر دیکھ کر خواب دیکھا کرتا تھا۔ اور پھر اس نے جو ہے نا، اور پھر جو میرے جو ساتھ کام کرنے والے جو میرے ساتھی ہیں، اس نے میرا مذاق اڑایا اور مجھ پر بہت ہنسا۔ آج میں اسی جگہ پر موجود ہوں اور اسی جگہ پر ہیلی کاپٹر اڑا رہا ہوں، اور آج جس شہر میں جا کر ہیلی کاپٹر کو اتارنا ہے، اور اوپر سے جب وہ شہر کو دیکھتا ہے تو اس شہر کی جو سینٹرل ایڈیٹوریم ہے، اس کی ساری روڈز جو ہے نا، آس پاس کی ساری روڈز بلاک ہے۔ جب وہ نیچے اترتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ آج جو ہے نا 7,000 بندے جو ہے نا تمہارے لسنر ہیں، یعنی کہ تمہیں سننے آئے ہیں 7,000 بندے۔ تو ہمیشہ زندگی میں آگے وہی لوگ جاتے ہیں اور وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جن کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں جو بھی کرنا ہو، آپ کا مقصد جو بھی ہو، اگر آپ کے ارادے مضبوط نہیں تو آپ کبھی زندگی میں اونچا مقام نہیں حاصل کر سکتے۔ اس لیے اپنے ارادوں اور اپنے حوصلوں کو کبھی پست نہ ہونے دیں۔ جتنا زیادہ مضبوط آپ کا ارادہ ہوگا، اتنا ہی آپ زندگی میں آگے جائیں گے، کیونکہ کامیاب ہونے کے لیے خود پر یقین اور بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں ایک ہی انسان ہے جو آپ کو ہرا سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے خود پر ٹرسٹ اور یقین کیے بغیر آپ کبھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے زندگی میں چاہے کتنا ہی برا وقت کیوں نہ آ جائے، لوگ آپ کو کتنا ہی روکنے کی کوشش کیوں نہ کریں، کچھ بھی بولتے رہیں، حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، حالات آپ کا ساتھ دیں یا نہ دیں، آپ کو بس صرف ایک کام کرنا ہے کہ کبھی خود پر یقین نہیں چھوڑنا۔ آج اس دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے نا، جتنے لوگوں نے اس دنیا میں اپنا نام بنایا ہے، انہیں خود پر یقین تھا۔ بہت سی رکاوٹیں ان کے راستے میں آئی، بہت سا برا وقت ان کو روکنے کے لیے آیا، مگر کامیاب ہونے والے کبھی رکتے نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ کبھی ہمت ہارتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں خود پر یقین ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر دکھانا ہوتا ہے، اور وہ ڈٹ جاتے ہیں اپنے ٹارگٹ کو لے کے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ وقت کبھی نہیں رکتا۔ وقت کی یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ جیسا بھی ہوتا ہے گزر جاتا ہے، اچھا یا برا وقت گزر ہی جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں کوئی برا وقت چل رہا ہے تو گھبراؤ مت، بلکہ صبر اور ہمت سے کام لو۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی مدد سے آپ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ صبر اور ہمت اتنے بڑے اور طاقتور ہتھیار ہیں، یا پھر ٹولز کہہ لیں، جن کو استعمال کر کے آپ بڑی سے بڑی رکاوٹ اور مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، تو سنیں سب کی بات سنیں، مگر بھروسہ صرف خود پر کریں۔ لوگوں سے آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا،
کوئی آپ کو بھاگنے کا مشورہ دے گا، کوئی آپ کو محنت چھوڑنے کا مشورہ دے گا، کوئی آپ کو کہے گا کہ دیکھ تیرے بس کا کام نہیں ہے، اپنا وقت نہ ضائع کر، اپنی زندگی نہ خراب کر، کوئی آسان کام کر لے۔ تو یاد رکھو کہ ہر انسان کے دیکھنے، سننے، بولنے اور سمجھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنے مطابق سب دیکھتا ہے، سوچتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی برا کہے نا تو برا مت منانا، بلکہ اس کو اگنور کر کے اپنے مقصد پر کام جاری رکھنا۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ ہارنے سے ڈرتے ہیں، اور جو ہارنے سے ایک بار ڈر جاتا ہے نا تو پھر وہ زندگی میں کبھی آگے نہیں جا پاتا۔ اگر آپ ہارنے سے ڈرنے کی بجائے اس سے لڑنا شروع کر دیں تو ایک دن کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی، اور بڑی کامیابی کے لیے بڑا وقت بھی لگتا ہے۔ جو راتوں رات کامیاب ہونے کے خواب دیکھتے ہیں نا، جو سوچتے ہیں کہ بس چند لمحوں میں ہی سکسیس مل جائے، وہ صرف خوابوں کی دنیا میں ہی رہتے ہیں اور کبھی اصل زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ کامیاب ہونے کے لیے خوابوں پر عملی اقدام کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیشہ بڑا سوچیں، اپنی سوچ کو بڑا رکھیں اور اسے پانے کے لیے تب تک کوشش کرتے رہیں جب تک اسے حاصل نہ کر لیں۔ خود پر بھروسے کی ایک بہت زبردست اور خوبصورت کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور یہ کہانی خود پر یقین اور اعتماد سے کنیکٹڈ ہے۔ یہ کہانی اس بچے کی کہانی ہے جو غریب تھا اور کم پڑھا لکھا تھا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی سکسیزفل ہوا نا تو ہمیں لگتا ہے کہ اوکے اسے بیک سپورٹ بہت زیادہ تھی، یا اس کے پیرنٹس کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، یا اس کی ایجوکیشن بہت اچھی تھی، باہر ملک سے پڑھ کر آیا تھا۔ لیکن یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو غریب بھی تھا اور اس کی ایجوکیشن بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو اس کی زندگی کی کہانی سے ہم سب بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ بچہ بہت غریب تھا اور مشکل حالات سے گزر رہا تھا، مگر اس بچے کی ایک خوبی تھی، وہ یہ کہ اسے خود پر بھروسہ اور یقین تھا، اور اسی بھروسے کی وجہ سے وہ تاریخ میں اپنا نام لکھوا گیا۔ وہ جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کی وہ غریب فیملی سے بلونگ کرتا تھا۔ وہ سب لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ غربت کی وجہ سے 9 سال کی عمر میں اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اس نے ایک دکان میں جو ہے نا، ایک معمولی جو شاپ ہوتی ہے اس میں نوکری شروع کر دی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر دکان پر پہنچ جاتا، دکان کی صفائی کرتا اور دکان کے کاموں میں اپنے مالک کی ہیلپ کرتا، اس کا ہاتھ بٹاتا۔ زندگی کے کچھ سال ایسے ہی گزر گئے، پھر قدرت نے اسے ایک اور راستہ دکھایا۔ 15 سال کی عمر میں اسے بجلی بنانے والی ایک کمپنی اوساکا میں جاب مل گئی۔ وہاں پر بلب اور اس کے سرکٹس بنانے میں اسے کافی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ دن کو وہ فیکٹری میں کام کرتا رہتا اور رات کو مختلف تجربات کرتا رہتا، سرکٹس کے بارے میں پڑھتا رہتا۔ آخر ایک دن وہ اپنی محنت اور دلچسپی کی وجہ سے ایک نیا اور امپرووڈ الیکٹرک سرکٹ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اپنی کامیابی پر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے باس کو جا کر یہ سب کچھ بتایا اور سارا کام دکھایا، لیکن اس کے باس نے اس کے سرکٹ میں کوئی دلچسپی نہ لی اور اسے ریجیکٹ کر دیا۔ اس نے یہ کہہ کر وہ سرکٹ ریجیکٹ کر دیا تھا کہ مارکیٹ میں یہ نہیں چلے گا، لیکن اس لڑکے کو اپنے کام پر اعتماد تھا، اسے خود پر بھروسہ تھا کہ الیکٹرک سرکٹ مارکیٹ میں ضرور چلے گا۔ اسی اعتماد اور اسی بھروسے کی وجہ سے اس نے اپنے طور پر ہی وہ کام کرنا یا وہ سرکٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دوستوں سے اس بارے میں بات کی، ڈسکس کیا، لیکن کسی نے نہ تو اس کی مدد کی اور نہ ہی حوصلہ افزائی کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اچھی بھلی جاب چھوڑ کر اپنا کام شروع کرنا بہت ہی بے وقوفی ہوگی، اور وہ بھی ایسے سرکٹ کے لیے جس کو اس کا باس آلریڈی ریجیکٹ کر چکا ہے۔ نہ ہی تم پڑھے لکھے ہو اور نہ ہی تمہارے پاس کام کا کوئی تجربہ ہے اور نہ ہی تمہارے پاس پیسے ہیں، اس لیے لوگوں نے اسے کہا کہ تم اس چکر میں نہ پڑو۔ لیکن اس لڑکے کو خود پر یقین تھا، اس کے اندر ہمیشہ سے ہی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنا کوئی کام کرے، اپنے بلبوتے پر کچھ کریٹ کرے۔ اور جب وہ 22 سال کا ہوا تو اس نے جاب چھوڑ کر اپنا کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ اس کی زندگی کا بہت بڑا اور اہم فیصلہ تھا۔ اور اس کی بیوی اور اس کا جو چھوٹا بھائی تھا اپنے گھر میں وہ سرکٹس بناتے اور انہیں مختلف دکانوں پر جا کر سیل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن کسی دکاندار نے بھی اس کی تیار کردہ سرکٹس میں دلچسپی نہ لی،
کسی نے کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا، کہیں سے بھی کوئی آرڈر نہ ملا۔ کام کے آغاز پر ہی اتنی ناکامیوں نے ان کی ہمت کو توڑ دیا، لیکن انہوں نے کوشش جاری رکھی۔ کئی مہینے ایسے ہی گزر گئے جی ان کے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا۔ خرچہ چلانے کے لیے انہیں اپنے گھر کا سامان تک بیچنا پڑا، لوگوں سے ادھار مانگنا پڑا، لیکن وہ کوشش کرتا رہا۔ ہر دن وہ اپنے سرکٹس کو بیچنے کی کوشش کرتا، مارکیٹ میں جاتا، لوگوں سے بات کرتا، اپنے سرکٹس کی خوبیاں بتاتا، لیکن ہر دن اسے ناکامی ہی ملتی۔ ان حالات میں اسے کئی دفعہ یہ سوچ آئی کہ بس یہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے اور دوبارہ سے نوکری پر چلا جانا چاہیے، لیکن اس کا یقین، اس کا بھروسہ کچھ دن اور کوشش کرنے کا حوصلہ دیتا، اور وہ اگلی صبح اٹھ کر پھر سے سڑکوں پر نکل جاتا، دکانوں کے چکر لگاتا کہ شاید کوئی آرڈر مل جائے، شاید کہیں سے کوئی پازیٹیو رسپانس آئے، لیکن ہر بار ناکامی ہی اس کے حصے میں آتی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے گھر میں بیچنے کو بھی کچھ نہیں بچا تھا، اور نہ ہی کوئی دوست اسے قرض دینے پر تیار تھا۔ ایسے حالات میں اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے خوابوں کو بھول جائے اب، اور دوبارہ نوکری پر چلا جائے۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک معجزہ ہوا اور اسے ایک بہت بڑا آرڈر مل گیا۔ جی ہاں، اسے 1000 پیسز کا ایک آرڈر ملا، اور اس کے بعد اس لڑکے نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آج اس لڑکے کی کمپنی کی 2,80,000 امپلائیز ہیں، مطلب وہ 2,80,000 لوگوں کو روزگار مہیا کر رہا ہے، اور اس کی اینول سیل $70 بلین ہے، اور اس کی کمپنی آج پوری دنیا کو اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس انسان نے کیا جو نہ تو کچھ زیادہ پڑھا لکھا تھا، اور نہ ہی اس کے پاس پیسے تھے، اور نہ ہی کوئی خاص سپورٹ تھی۔ اس کے پاس صرف ایک چیز تھی، اور وہ تھا اپنی ذات پر اعتماد، کچھ کر دکھانے کی لگن۔ اس لڑکے کا نام کونسکے تھا، اور جو چھوٹی سی کمپنی جو اس نے گھر میں شروع کی تھی، اب وہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور اس کمپنی کا نام پیناسونک ہے۔ ویورز، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ یقین میں اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کامیاب کر کے رہتی ہے، اور کامیابی اس بات پر ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ آپ کے پاس تعلیم کتنی ہے، آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، آپ کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ آپ کو کتنا سپورٹ کرتا ہے، آپ کے پیرنٹس آپ کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں، یا پھر آپ کے آباء و اجداد کی جائیداد کتنی ہے۔ کامیابی صرف خود پر یقین کرنے کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اسکوپ کسی سیکٹر، کسی سبجیکٹ یا کسی فیلڈ کا نہیں ہوتا، اسکوپ اس انسان کا ہوتا ہے جو محنتی ہوتا ہے، جس کو خود پر یقین ہوتا ہے، جس کو یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ الگ کر کے دکھا سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کامیابی کی خواہش ہے تو بس خود پر یقین رکھیں، چاہے کوئی آپ پر یقین نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کوشش کرنا نہ چھوڑیں۔ خاص کر جب دوسرے آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں، تب تو بالکل بھی نہ چھوڑیں کوشش کرنا۔ جب آپ خود اپنے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا، دس از انف فار سکسیس۔ انسان تب ہارتا ہے جب وہ خود ہار مان لیتا ہے۔ ویورز، قدرت انسان کو آزماتی ہے، آپ کے حوصلے کو، آپ کی ہمت کو آزماتی ہے۔ مشکلات آپ کی زندگی میں آتی ہیں، کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کو مزید بہتر بنانے کے لیے آتی ہیں، اور جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں نا، ناکامیوں کے باوجود ہمت نہیں ہارتے نا، اصل میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ ویورز، آخر میں ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، ہمیں سپورٹ کریں، کیونکہ ہم اپنے ویورز کی سپورٹ اور محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو جلدی سے چینل کے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہماری یوٹیوب فیملی کو انکریز کرنے میں یا گرو کرنے میں ہماری مدد کریں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔